بڑا عجیب گناہ اور ظلم کا دور ہے۔ بعض اوقات بعض لوگ دین کی طرف آنا چاہتے ہیں، دین سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جن پیشہ ورانہ علماء کے پاس وہ جاتے ہیں، نہ تو وہ ان کو دین بتاتے ہیں، نہ دین کی سمجھ آنے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول، تمہارے اندر سے ہر بندہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے، قیامت کے دن اس کو سوال کیا جائے گا اس کے ماتحتوں کے بارے میں، باپ کو اولاد کے بارے میں، مالک کو غلاموں کے بارے میں، استاد کو شاگردوں کے بارے میں، امام کو اپنے مقتدیوں کے بارے میں۔ تو اس لحاظ سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر جس طرح اپنے بیٹوں اور مرد لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں، بہنوں اور خواتین کی تربیت کا بھی خاص خیال رکھیں۔ یہ ایک بڑی عام فہم سی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم کے اندر سب سے زیادہ جو کثرت ہے، زیادہ میجورٹی ہے، وہ عورتوں کی ہوگی۔ اس حدیث کے اندر آپ نے دو وجہ بیان فرمائی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات اور اسباب جو ہیں عورتوں کے جہنم کے اندر زیادہ جانے کے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو میری یہ ایک کوشش ہوگی کہ مختصر وقت کے اندر ان وجوہات کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دی جائے، تاکہ ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو ان گناہوں سے بچا سکیں، اور اللہ کرے کہ ہم کریں اور ہم کامیاب بھی ہو جائیں اس کوشش کے اندر۔ پہلے نمبر کے اوپر تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ بندہ مرد ہو عورت ہو، اس کی معافی نہیں ہے، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں۔ یہ شرک کا جو گناہ ہے یہ مردوں کی نسبت سب سے زیادہ خواتین کرتی ہیں۔ ایسی جگہوں کے اوپر جانا جو غیر اللہ ہے، وہاں پر جا کر اور جو چیزیں اللہ سے مانگنی چاہیے، جو امیدیں اللہ سے وابستہ کرنی چاہیے، ہونی چاہیے، وہ غیر اللہ کے ساتھ وابستہ کر دینا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اور ان کو بیچاریوں کو اس چیز کا احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ وہ شرک کر رہی ہیں۔ تو پہلا گناہ تو یہ ہے جو ہماری خواتین، ماؤں بہنوں کا جہنم کے اندر جانے کا ذریعہ اور باعث بنے گا۔ دوسرا گناہ یہ ہے جادو کرنا اور کروانا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اللہ فرماتے ہیں کہ جادوگروں کا یہ کفر تھا کہ وہ لوگوں کو جو ہے جادو سکھلاتے تھے۔ تو جادو سیکھنا اور جادو سکھلانا یہ کفر کے دائرے کے اندر آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جادوگر کو قتل کر دیا جائے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا کلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جیسے لوگ جو ہیں کفر کے اندر، جادو کے اندر پختہ ہوتے جاتے ہیں، ویسے ویسے ان کی دوستی جو ہے، تعلق جو ہے شیطان کے ساتھ گہرا ہوتا جاتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور حکومت آخری سال تھا، آپ نے حکم نامہ جاری کیا کہ جہاں پر بھی کوئی جادوگر عورت یا جادوگر مرد ملے اس کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، اس وجہ سے کہ یہ انسان کو جہنم کے اندر لے جانے کا، بھیجنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ، جو صاحب ایمان یا کم ایمان والا کسی نجومی کے پاس یا کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور پھر لوگوں کے پاس آ کر اس کی تصدیق کرتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے بالکل آنے والے وقت کی خبر دیتا ہے، سچ بتاتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل شدہ چیز کا انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے۔ دوسری روایت کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی کاہن یا نجومی کے پاس جاتا ہے اور پھر آ کر لوگوں کے پاس اس کی تصدیق کرتا ہے، تو وہ بندہ جو ہے اس کی 40 دن تک اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا گناہ یہ ہے، ہمارے گھروں کے اندر اکثر جو زیورات ہوتے ہیں، سونا چاندی وغیرہ ہوتی ہے، وہ ہماری خواتین کی ملکیت ہوتی ہیں، یہ وہ قابض ہو جاتی ہیں ان کے اوپر، لیکن ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ میں یہ جو 10 تولے میرے پاس زیور ہے یا 12 تولے ہے یا جتنا بھی ہے، میں اس کی زکوٰۃ بھی ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ان کا سونا اور چاندی جو ہے اس کے تھال اور تختیاں بنا کر اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو جہنم کے اندر عذاب دیں گے، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ اللہ فرمائیں گے یہ تمہارا سونا اور چاندی ہے جو تم جمع کرتے رہے، لیکن اس کے اندر حقداروں کا حق نہیں نکالتے رہے، اس وجہ سے ان کو جہنم کے اندر عذاب دیا جائے گا۔ چوتھی وجہ اور ذریعہ یہ بتایا گیا کہ وہ عورتیں اور خواتین، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین، وہ مرد جو عورتوں کی شکل و شباہت اختیار کر لیتے ہیں، ہجڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جو مردوں کی شکل و شباہت اختیار کرتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر لعنت کی ہے۔ اور پھر دوسری روایت کے اندر آپ نے فرمایا جو مرد عورتوں جیسا لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں
اور جو عورتیں مردوں جیسا لباس پہننے کی کوشش کرتی ہیں، مردوں جیسی شکل و شبہات اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کے اوپر بھی لعنت کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد پانچواں گناہ یہ بیان کیا گیا، یہ وگیں لگانا اور جوڑے کرنا، اور اس کے علاوہ یہ پلکنگ کروانا، یہ بوئیں اتارنا، کچھ حصہ یا ساری کی ساری اتروا لینا، یا پھر یہ غیر ممالک کے اندر رواج چلتا ہے دانتوں کے درمیان جو ہے خلاب بنوایا جاتا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو، اللہ کی بنائی ہوئی شکل و صورت کو بگاڑنا، تبدیل کرنے کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسے لوگوں کے اوپر، ایسی خواتین کے اوپر لعنت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد ایک بہت بڑا گناہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا جاتا ہے، خاوند کی نافرمان عورت۔ یہ گناہ بہت عام ہے، اللہ ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو سمجھنے کی توفیق دے دے۔ خاوندوں کی نافرمانی کرنا اور خاوندوں کے ساتھ جھگڑنا۔ ایک صحابیہ جو ایک صحابی کی پھپھو لگتی تھی، رسول اللہ کے پاس آ کر انہوں نے سوال کیا، اللہ کے نبی یہ بتائیں ہمارے خاوندوں کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہما جنتک و ہما نارک، تمہاری جنت بھی تمہارے خاوند ہیں، تمہاری دوزخ بھی تمہارے خاوند ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی خاوند اپنی عورت کو اپنی حاجت کے لیے بلاتا ہے، اگر وہ نہیں آتی تو صبح ہونے تک فرشتے جو ہیں اس کے اوپر لگاتار لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، جتنی دیر تک اس کا خاوند اس کو اجازت نہ دے اتنی دیر تک وہ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ لیکن یہ بھی بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ صرف نفلی روزے کی بات ہے، نفلی عبادت ہو، مسنون نماز ہو یا نوافل ہوں یا سنتیں ہوں، ان سے وہ منع نہیں کر سکتی۔ تو میرے بھائیو، یہ اس طرح کے کچھ گناہ ایسے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کو اس کے خاوند کے خلاف بھڑکاتی ہے، گھر کے اندر لڑائی پڑ جاتی ہے، اور اسی طرح بعض خواتین جو ہیں اپنے میاں سے، اپنے خاوند سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہیں۔ یہ 10 12 بلکہ اس سے بھی زیادہ قسم کے گناہ ہیں جو عورتوں کے لیے جہنم کے اندر جانے کا باعث بنیں گے۔